اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے لیے ایک عظمت والا دن جمعے کا دن عطا فرمایا کہ جمعے کا دن عزت اور عظمت والا ہے، وہ کرو، ان کے ہاں تھا۔ اب یہ بنو اسرائیل جب آگے بڑھے نا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ کتنا انہوں نے تکلیفیں دیں۔ یہ لڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے بے جا اصرار، بار بار ہمیں تو اپنا دن الگ چاہیے، ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے، ہمیں تو ہفتہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے خدا کے بندو، وہ دن جو اللہ کو پسند ہے، جو خلیل اللہ نے بتایا، اس دن اللہ کا تقرب حاصل کرو، اس کو عبادت کے لیے سمجھو کہ نہیں ہمیں تو وہی چاہیے، ہم اس میں یہ کریں گے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے کہنے پہ ان کو ہفتے کا دن دے تو دیا، لیکن ان سے بہت سخت اور بڑے پکے عہد و پیمان لیے کہ ٹھیک ہے، اگر چاہیے نا اپنی مرضی کا دن تو پھر پابندیاں ہماری بھی ہوں گی۔ جمعے کے دن تو تم کاروبار کر سکتے تھے، تمہیں کچھ اجازت تھی، جمعے کے دن اور کچھ آسانیاں تھیں، لیکن ہفتے کا دن تم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ہفتے کے دن کو مقرب قرار دیتے ہیں، لیکن اب اس دن سوائے عبادت کے اور کوئی دنیا کا کام نہیں تم کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دن ہماری مرضی کا دے دیں، پابندیاں جتنی مرضی لگا دیں، خیر ہے ہم کریں گے اس کو پورا۔ تو اس طرح انہوں نے اصرار کر کے ہفتے کا دن خود لیا۔ اس واقعے کی تفصیل ایسی ہے کہ ایک بہت طویل مدت تک تو بنی اسرائیل جو یہودی تھے یہ اس عہد و پیمان پر قائم رہے، ہفتے والے دن کوئی عبادت کے علاوہ کام نہ کرتے، کام کاج بند کر دیتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے نا اس میں کمی آتی چلی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک ایسی جماعت تھی جو بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی۔ مچھلیاں کھانا، پکڑنا، فروخت کرنا ان کا کام تھا، اسی پہ ان کا سارا دار و مدار تھا، اور ہفتے والے دن ان کو عبادت کرنی ہوتی تھی، کام کاج کوئی نہ کرنا ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بھی آئی ان کے ایمان کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں ایک سلسلہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتیں اور باقی دن جو ہیں وہ مچھلیاں تھوڑی آتی ہیں، بعض دفعہ تو بہت ہی کم آتی ہیں اور بالکل ہی نہ آتی، اور ہفتے والے دن تو ایسے آتی تھی قریب جیسے تو انہیں چھیڑنے آ رہی ہوں کہ پکڑ کے دکھاؤ، اور باقی دن غائب ہو جاتی۔ انہیں بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ بھئی ہفتے والے دن یہ کچھ نہیں کہتے، باقی دن ہمیں پکڑ لیتے ہیں، چلی جاتی ہوں گی۔ بہرحال اللہ نے تو ان کا امتحان لینا تھا، اب باقی دن وہ نہ آئیں۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس امتحان میں یہ آہستہ آہستہ فیل ہونے لگے۔ ہوا کیا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہوا کیا، ابتدا میں اکا دکا ایک دو لوگوں نے گڑبڑ کرنی شروع کی، عذاب نہیں آیا، ایک دو لوگ تھے۔ پھر بڑھتے ایک جماعت ہو گئی، عذاب نہیں آیا، مخالفت ہو رہی ہے حکم ربی کی، ہیلے بنائے جا رہے ہیں، دین بنی اسرائیل کو، دین موسیٰ علیہ السلام کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اکا دکا تھے، عذاب نہیں آیا، پھر جماعت کی شکل ہو گئی، عذاب نہیں آیا۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج کیا ہوئی کہ وہ جماعت علل اعلان آنے شروع ہو گئی۔ پہلے جو اکا دکا تھے وہ شرمندہ ہو کے چھپ کے کرتے، پھر لوگ بڑھتے گئے، جماعت بن گئی، لیکن کوئی شرمندگی، ندامت کا احساس تھا۔ پھر کیا ہوا، علل اعلان بالکل بے باکی سے کرنے لگے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ عذاب کب آیا کہ جب انہوں نے اپنے اس حرام کو حلال ثابت کرنا چاہا، اپنے اس ہیلے کے اوپر ڈٹ گئے، کہنے لگے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہے، اس کے اوپر فخر کرنے لگے اور اپنی بدعملی کو حلال قرار دینے لگے، پھر پکڑ آ گئی۔ ہمارا بھی آج کئی معاملات میں حال ایسا ہی ہے، بہت سارے معاملات میں ہمارا حال بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ہوا کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں آتیں تو ان میں سے بعض لوگوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے۔ کیا ہیلہ اختیار کیا؟ مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مچھلیاں ہفتے کے دن خوب آتی، پانی کا بہاؤ بھی ہوتا، تو وہ
کچھ گھڑے وغیرہ گھڑے بنا لیتے، کچھ جگہ کھود لیتے، ایسی جگہ بنا لیتے کہ مچھلیاں آتی ہیں، پانی واپس جاتا تو مچھلیاں واپس نہ جا پاتی۔ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے اور ہفتے کو مچھلیاں آ جاتی، اتوار کی صبح جا کے پکڑ لیتے، یا جمعے کی رات کو وہ بڑے بڑے جو ہے نا جال ڈال دیتے اور ہفتے میں مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے، یا کانٹا لگا دیتے، اور کوئی بھی ہو طریقہ کار اختیار کرتے، وہ جمعے کی رات میں جمعے کے دن اس قسم کا کام کرتے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے، ہفتے کو کہتے جی آج تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، پیچھے ساری چال بازی ان کی چالیں چل رہی ہوتی تھیں، کام چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو ان قوم کے جو علماء تھے، مخلصین تھے، امت کے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے سمجھایا خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہفتے کے دن تو ہمارے ہاتھ صاف ہیں، کچھ نہیں کرتے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہے نا، ہم نے تو جمعے کو یہ کیا، اتوار کو پکڑ لی، ہم نے تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال انہوں نے سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم پر آئے اور تم پکڑ لیے جاؤ، دھر لیے جاؤ، بچو اس چیز سے، یہ جائز نہیں، مت کرو، تمہارے بڑوں نے کبھی نہیں کیا، اور پچھلی قوموں کے عذاب سے ذرا ڈرو، سمجھ جاؤ بات کو، رک جاؤ۔ وہ نہ رکے۔ ان کی سٹیج جو ہے نا، وہ لاسٹ سٹیج، آج کینسر کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، وہ اپنے بد عملی کے کینسر میں بری طرح مبتلا ہو چکے تھے کہ حلال کو حرام کو حلال قرار دینا، اپنی غلط بات کو صحیح قرار دینا اور کہنا کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے سے کیا اور وہ نیک جماعت جو تھی ان کو سمجھاتی رہی، انہوں نے بالکل میں نہ مانوں، جیسے آج آپ کسی کو سمجھا دیں ارطغرل مت دیکھو، اس نے کہنا میں نہ مانوں، کر کے دیکھنے چلیں، میں کئیوں کو کر چکا ہوں، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نہ مانوں۔ پھر کیا ہوا؟ جو نیک لوگ تھے نا، جو نیک جماعت ہے، ان کے بھی دو گروہ بن گئے۔ اہل سعادت لوگوں میں اب دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک نے اپنی پہلی جماعت کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں نا اس طرح ہیلا کر کے، یہ اگر گناہ سمجھ رہے ہوتے نا، حرام سمجھ رہے ہوتے تو کبھی توبہ کر لیتے، لیکن یہ تو حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنا کی کوالٹی سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو اب ان لوگوں کو سمجھانا فضول ہے، ہم اپنی نیکی تقوی عبادت کی زندگی گزاریں، اللہ کا عذاب آئے گا، خود ہی تباہ ہو جائیں گے، اب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، ہم ان کو گناہ سے بچنے کی دعوت اپنی دیں گے، انہیں اپنی سمجھائیں گے۔ وہ جماعت الگ ہو گئی۔ جو دوسری جماعت تھی نا اہل سعادت میں سے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں حکم ہے برائی سے روکنے کا، ہم انہیں روکتے رہیں گے، یہ رکے نہ رکیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں اللہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، ہم نے بات پہنچا دی تھی، اور ہمیں امید بھی ہے کہ شاید لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، واقعی ایسا لگ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو بات غلط نہیں ہے، نہیں سمجھنے کہ ان کے اندر اہلیت، اتنا یہ دور جا چکے ہیں اپنی بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تو ہمیں پورا کرنا ہی کرنا۔ تو ایک جماعت جو تھی اہل سعادت میں سے، وہ آخر تک ان کو نیکی کی دعوت دیتی رہی، گناہ سے روکتی رہی، لیکن وہ نہ رکنے والے تھے نہ وہ رکے۔ کیا ہوا؟ یہ جو نیک جماعت تھی ان لوگوں نے اپنی علیحدگی کر لی، اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن بہرحال بستی ایک ہی تھی، قریب قریب رہتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ بھائی کوئی شور نہیں، کوئی بندہ نہیں، کافی دیر ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے تمام جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، عذاب آیا۔ کافی دیر کے بعد یہ نیک لوگ جب نکلے نا تو ساحل پہ پہنچے تو بندر اور خنزیر کی جماعت، اب ان بندروں نے اور خنزیروں نے جو خنزیر بن چکے تھے تو بنی اسرائیل کے انسان، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی قوم والوں کو دیکھا تو رونے لگے اور ان کے پاؤں چاٹنے لگے اور قریب آنے لگے۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ عذاب آ چکا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا تمہیں بتاتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، تم نہیں سمجھے، تم نہیں سدھرے، تو اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ بالکل رونے لگے، منانے لگے۔ بہرحال 3 دن اس کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب آیا تو ان نافرمانوں پر بھی آیا اور ان پر بھی آیا جو سائڈ کنارہ کش ہو چکے تھے، کیا ضرورت ہے جنہیں سمجھانے کی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے دونوں کو ہی بچا لیا، یہ صرف نافرمانوں کی پکڑ ہوئی۔ بہرحال قرآن کے اندر جو بچانے کا ذکر ہے نا، وہ جو الفاظ ہیں وہ صرف
اہل سعادت گروہ میں سے اس کے ہیں جو آخر تک برائی سے بچاتا رہا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جگہ کہاں پہ تھی اس کے بارے میں ایک روایت تو ہے کہ مدین کے قریب تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ کوئی شخص مصر سے اگر مکہ کا سفر کرے تو راستے میں یہ مقام پڑتا تھا۔ جزا من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب اس قوم کو یہ سزا کیوں ملی؟ کوئی چیخ اور چنگھاڑ آ کے تو سب کو مار سکتی تھی، عذاب نازل ہو سکتا تھا، آگ کا، زلزلے کا، زمین کو پٹخ دیا جا سکتا تھا، الٹا کر کے پھینکا جا سکتا تھا، جو اور قوموں پہ ہوا۔ آخر ان کے اوپر یہ چہرے مسخ کرنے کا عذاب کیوں آیا؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی، جیسے چاہے کرے مالک۔ دوسری بات جو محققین نے لکھی، فرمایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، انہوں نے اپنی شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ جیسا معاملہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ ہمیں ڈرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات یہ اور بتا دوں، آج کے جو موجودہ بندر اور خنزیر ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی ہیں، اور وہ پورے مر گئے، نسل ختم ہو گئی تھی، تو موجودہ بندروں کو ان سے تعلق جوڑنا کہ ان کی نسل ہے، ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے پھر وہ بچتا کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں نہیں چلا کرتی۔ تو یہ جو جانور پہلے سے بھی تھے اور اس کے بعد بھی ہیں، تو ان سے تعلق کوئی نہیں۔ آج بھی بندر اور خنزیر کی جو کیفیات ہیں نا وہ ہمارے اندر موجود ہیں، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طبقے میں، امت میں، کہیں نہ کہیں۔ بندر کا کیا طریقہ ہے؟ بندر ایکٹنگ کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ خنزیر کیا ہے؟ یہ بے حیائی کے اندر مشہور و معروف جانور ہے۔ تو یہ نقل کرنا، ایکٹنگ کرنا اور بے حیائی میں آگے بڑھ جانا، یہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ظاہری طور پر تو شکل بندر اور شکل خنزیر کی نہیں ہے، لیکن جو ان کی کیفیات ہیں وہ ہمارے اندر بہت درجے تک آ چکی ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔